الدین الخالص. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم اور معزز دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام نازل و آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، اللہ رب العزت کا دین اسلام، جو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی قربانیوں اور کوششوں سے ہم تک پہنچا، وہ دین مکمل ہو چکا ہے. اور اس دین میں اب کسی چیز کے اضافے کی یا کسی چیز کے کمی کی گنجائش نہیں ہے. یہ دین اسلام مکمل دین ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے اس کی گواہی قرآن مجید میں اس کی شہادت موجود ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا، دین اسلام کو منتخب کر لیا، وہی پسندیدہ دین تمہارے لیے میں نے چن لیا. اب قیامت تک جو بھی لوگ، جو بھی جماعت، جو بھی فرد، جو بھی انسان اس دنیا میں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس دین کی پابندی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع واجب ہے، ضروری. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرے گا، اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ گھاٹا اور نقصان اٹھانے والا. تو یہ بات دراصل ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ اسلامی سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور یہ 12 مہینے جب سے آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی تب سے مقرر ہے. یوم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے یہ 12 مہینے مقرر ہیں. ان 12 مہینوں کی حرمت، ان کا احترام، ان کا پاس و لحاظ، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ یہ 12 مہینے جو اللہ نے مقرر کر دیے، یوم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے، منہا اربعۃ حرم، میں سے 4 مہینے حرمت والے، احترام والے. حرمت اور احترام والے یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم.
ذوالقعدہ و ذی الحجہ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان. رجب جو 7واں مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان، اور محرم کا مہینہ. تو یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں. اسلامی کیلنڈر جو 12 مہینوں کا ہوتا ہے ان میں سے 11واں 12واں مہینہ ذوالقعدہ ذوالحجہ، اور پہلا مہینہ ہے محرم. یہ 3 مہینے ہو گئے. ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور رجب کا مہینہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان، یعنی جو شعبان سے پہلے مہینہ دوسرا وہ حرمت والا مہینہ. تو اس سے ایک بات کی طرف اشارہ بھی ہو گیا کہ شعبان کا مہینہ یہ ان 4 مہینوں میں سے نہیں ہے جو 4 مہینے جن کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے. بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شعبان کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں ہے. تو یہ غلط فہمی یہاں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی اس سے دور ہو جانی چاہیے کہ شعبان کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں. ہر مہینے کا الگ مقام ہے، مرتبہ ہے. رمضان کی فضیلت آپ کو معلوم ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن نازل ہوا. رمضان کے روزے فرض ہیں، فمن شہید منکم الشہر فلیصم. لیکن حرمت والے مہینے جو ہیں وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، 4 مہینے یہ حرمت والے. اور اس میں رمضان بھی داخل ہے، شعبان بھی داخل ہے. تو ہر مہینے کا الگ مقام ہے، الگ مرتبہ ہے، اس کی الگ فضیلت ہے. اس کو کسی سے الگ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بات کہ شعبان کا مہینہ اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے، عبادت کے لحاظ سے، تلاوت کے لحاظ سے، قیام اللیل کے لحاظ سے، روزے کے لحاظ سے، تو اللہ رب العزت نے کسی بھی مہینے میں جو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی رات میں، کسی بھی ہفتے میں ہم عبادت، تلاوت، روزہ، نماز کو خاص نہیں کر سکتے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پیدا کیا جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. جن اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پیدائش کا مقصد کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. نہ تو انسان سے کوئی غرض ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی مفاد ہے، صرف اور صرف عبادت مقصود ہے. یہ زندگی، یہ جو زندگی ملی ہے، یہ جو حیات ملی ہے برائے بندگی، عبادت کے لیے، یہ بندگی کے لیے ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے پیدا کیا جن اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ ایک انسان کسی کو چاہتا ہے کہ کچھ دیں تو اس سے کچھ لیں، اس سے تعلقات بناتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے تاکہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما اريد منهم من رزق، مجھے کوئی فائدہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائیں. کوئی کھانا، کوئی طعام، کوئی کام مجھے مقصود نہیں. میں کسی کا محتاج نہیں. میرا مقصد صرف اور صرف عبادت اور بندگی ہے. ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی بندگی اور عبادت. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. تو یہ عبادت کا عموم ہے کہ عبادت، انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، عبادت کے لیے اس کو زندگی ملی.
وہ عبادت کو، تلاوت کو، قیام اللیل کو، روزے کو کسی دن میں، کسی رات میں، کسی ہفتے میں، کسی وقت میں، کسی گھڑی میں خاص نہیں کر سکتا۔ ہم اس کو اپنی طرف سے خاص کر لیں گے، فلاں رات کی بڑی فضیلت ہے، اس رات میں عبادت کریں گے، جاگیں گے، تلاوت کریں گے، قیام اللیل کریں گے، روزے رکھیں گے اس دن میں۔ لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، کہ کوئی بھی شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، کہ ہفتے کی راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام اللیل کے لیے خاص مت کرو۔ ہفتے میں جو راتیں ہیں ان راتوں میں سے جمعہ کی رات مطلب آج کی رات، اب کل جمعہ ہے تو آج کی رات یہ جمعہ کی رات ہے۔ لا تختصوا لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات کو خاص مت کرو، بقیام من بین اللیالی، کہ ہفتوں کی رات میں یہ رات بڑی اہم رات ہے، چلو اس رات جاگیں گے، عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر رات عبادت کے لیے، ہر دن عبادت کے لیے ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز خاص نہیں کر سکتے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ یہ کسی چیز کو خاص کر لینا، کسی چیز کو اپنی طرف سے مقرر کر لینا، یہی در حقیقت اسلام میں کمی و بیشی ہے۔ نہ اسلام میں ہم کچھ اضافہ کر سکتے ہیں، نہ کچھ کم کر سکتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے آدمی جو بھی چیزیں دین کے نام پر کر لے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ کتنی اچھی ہو دیکھنے میں، نماز ہے اچھی چیز، تلاوت ہے اچھی چیز ہے، لیکن منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعہ، ہفتوں میں جو راتیں ہیں ان راتوں میں سے کسی رات کو، جمعہ کی رات کو خاص نہیں کر سکتے، کوئی بھی رات کو خاص نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قیام اللیل کریں گے، جاگیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اچھا کام ہے لیکن خاص نہیں کر سکتے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی کہ اللہ نے دن اور رات اور پوری زندگی عبادت کے لیے ہمیں دی، اور ہم کسی رات کو خاص کر لیں، کسی وقت کو خاص کر لیں، کسی گھڑی کو خاص کر لیں، کسی تاریخ کو خاص کر لیں۔ اس نقطے پر لوگ غور نہیں کرتے، اس بات کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے۔ وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَن يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُ أَحَدٌ، اور اسی طرح جمعہ کا دن ہے، اس کو بھی خاص نہیں کر سکتے روزہ رکھنے کے لیے۔ چلیے جمعہ کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، روزہ رکھیں گے، نہیں، کیوں رکھیں گے؟ کس کی اجازت ہے؟ اسلام یہ اللہ اور اس کے رسول کی مہر کا نام ہے، جب تک کسی کام پر مہر نہیں لگی ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں بڑی خوشی ملی، ہم روزہ رکھیں جمعہ کے دن، ہمارے بچے کی ولادت ہوئی ہم روزہ رکھیں، یا ہمارا فلاں کام ہو گیا ہم روزہ رکھیں، یہ بڑا مبارک دن ہے ہم روزہ رکھیں گے۔ ولا تخصوا، ایسا نہیں کر سکتے، کوئی بھی دن ہو۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے تو آپ نے کہا کہ سوموار کے دن روزہ رکھا، آپ سے پوچھا گیا سوموار کے دن کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ ذاک یوم ولدت فیہ، اسی دن میری ولادت ہوئی، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ وَأُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ، اسی دن میری بعثت ہوئی ہے، نبی بنایا گیا ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوئی اور مجھے اللہ کا نبی اور رسول بنایا گیا سوموار کے دن۔ یہ فضیلت ہے، تو آپ روزہ سوموار کا رکھتے تھے، آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بتلایا یہ مقام مرتبہ ہے اس دن۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ میری ولادت ہوئی فلاں دن، میں روزہ رکھوں گا، میرے بچے کی ولادت ہوئی فلاں دن، بچے سے روزہ رکھواؤں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کو روزہ رکھا اور آپ نے اس کو مسنون قرار دیا،
آپ نے روزہ رکھا، یہ چیز ہمارے لیے ایک حجت اور دلیل ہے۔ آپ نے بتلایا کہ اس دن میں نے روزہ رکھا، اسی دن میری ولادت ہوئی، اسی دن میرے اوپر وحی نازل ہوئی، یہ دلیل اور حجت ہے، اس لیے یہ ثبوت ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس لیے ہم سوموار کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنی ولادت کے دن، اپنے بچے کی ولادت کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو کسی بات کا مفہوم جو نکل رہا ہے، جو اس سے بات سمجھی جا رہی ہے، اس سے کبھی کبھی لوگ غلط مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ اپنی ولادت، اپنے بچے کی ولادت پر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے حکم دیا، اس لیے ہم رکھتے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو یہ شریعت میں در حقیقت یہ چھیڑ چھاڑ، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اسلام قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور جمعہ کا دن اس کو بھی خاص نہیں کر سکتے۔ ہفتے میں کوئی بھی دن روزہ رکھنے کے لیے خاص نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی پل ہم اس کو خاص نہیں کر سکتے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں گے، بڑا مبارک دن، بڑی پیاری گھڑی ہے، نہیں۔ عبادت دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور یہ ہمیشہ فرض ہے، یہ کبھی بھی معاف نہیں، کسی بھی حال میں معاف۔ اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں۔ سوموار کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ تو جو چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں وہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں، جس کی اجازت اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ کسی دن کو، کسی رات کو، کسی پل کو، کسی گھڑی کو ہم خاص نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کیا کرتے تھے؟ شعبان کا مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اس کی الگ ہی فضیلت ہے، اس کا الگ ہی مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصل برمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو چیز محبوب تھی وہ یہ تھی کہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے، ثم یصل برمضان، پھر اس کو رمضان کے ساتھ جوڑ دیتے تھے۔ بعد میں رمضان آ رہا ہے، شعبان کا رکھتے تھے، اور شعبان کا روزہ رکھتے تھے آپ، اس کے بعد رمضان آ جاتا ہے، رمضان کے تو روزے فرض ہیں۔ احب الشہور، روزہ رکھنے کے لیے سب سے پسندیدہ مہینہ شعبان کا مہینہ تھا۔ احب الشہور، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، شعبان کے روزے اور شعبان کا مہینہ روزہ رکھنے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، سب سے زیادہ احب الشہور۔ ثم یصل برمضان، پھر اس کے بعد رمضان، تو رمضان کے روزے تو فرض ہیں۔ ایک روزہ، کسی دن کا روزہ، کسی وقت کا روزہ، کسی ہفتے کا روزہ، اس کی طرف اشارہ ہی نہیں، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ محبوب جو مہینہ تھا وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ کہیں کوئی دن، کوئی رات، کوئی ہفتہ، کوئی تاریخ، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کہ آدھے شعبان میں رکھتے تھے یا ادھر رکھتے تھے یا ادھر رکھتے تھے، نہیں، صرف شعبان کا ذکر ہے، یعنی شعبان میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا کہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھتے ہیں، الا شعبان و رمضان، سوائے شعبان اور رمضان۔ تو یہ فضیلت ہے۔ جو حدیث میں جو بات بیان کی امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو وہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی عادت، آپ کی سنت بیان کی کہ
ما رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی نہیں دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یصوم شہرین متتابعین کہ لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھا ہو، الا شعبان و رمضان، سوائے شعبان اور رمضان۔ یہ 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھا، شعبان کا اور رمضان کا۔ اس میں کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنا بہت محبوب تھا۔ اب اس کے بعد رمضان کا روزہ ہے وہ رکھنا ہے، اس کے لیے ایک طرح سے یہ تیاری بھی ہو گئی کہ آدمی اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لے، عادی بنا لے، اور اپنے آپ کو کمر بستہ کر لے کہ آنے والے مہینے میں ہم کو عبادت کرنا ہے، روزے رکھنا ہے۔ تو لگاتار ما رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان اور رمضان، شعبان اور رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار 2 مہینے روزہ رکھتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ذاک شہر تغفل الناس عنه بین رجب ورمضان وهي شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا الصائم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے میں اس قدر روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اس مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں، اتنا روزہ رکھتے ہوئے آپ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جتنا آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں اتنا روزہ رکھتے ہوئے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسامہ بن زید نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا، ذاک شہر تغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ ایسا مہینہ ہے، رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ آتا ہے۔ رجب کا مہینہ گیا، رمضان کا مہینہ شعبان کے بعد آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے بیچ میں، اور اس مہینے میں اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں آدمی کے جو اعمال ہیں، آدمی نے جو نیکی کی، جو بھی کام کیا، اچھائی برائی، اس کا عمل، اس کے سارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس شعبان کے مہینے میں اللہ کے سامنے ہمارا رجسٹر رکھا جاتا ہے۔ احب ان يرفع عملي وانا صائم، تو مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا نام اعمال اللہ کے سامنے رکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی میرے نام اعمال میں بھی نیکی ہو، اور جس وقت پیش کیا جائے اللہ کے سامنے اس حالت میں بھی میں روزے میں رہوں، اس وقت بھی میری حالت روزے کی حالت۔ بس آپ نے بتلا دیا کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، عبادت سے غفلت۔ آگے رمضان آ رہا ہے، اور رجب کے بیچ اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ۔ اب لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غافل ہیں، لوگوں کو کچھ بھی خیال نہیں، جبکہ اسی مہینے میں اعمال، ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کی جاتے، ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین واحب ان يرفع عملي وانا صائم۔ تو میں چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میری حالت روزے کی، میں روزے کی حالت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ در حقیقت حکمت بیان کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وجہ بیان کر دی کہ یہ حکمت ہے، یہ وجہ ہے۔ تو اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے۔ تو 2 لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ شعبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یصوم شہرین متتابعین، لگاتار 2 مہینہ شعبان اور رمضان کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل
ثابت نہیں ہے، اور رہ گئی بات زیارت قبور کی یعنی قبروں کی زیارت کرنے کی، تو آپ قبروں کی زیارت اکثر و بیشتر کرتے تھے، نہ تو اس کے لیے کوئی وقت خاص، نہ اس کے لیے کوئی رات خاص، نہ اس کے لیے کوئی گھڑی خاص، نہ اس کے لیے کوئی مہینہ خاص، آپ اکثر و بیشتر مسلمانوں کی قبروں کی طرف جاتے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے، اور آپ تنہا جاتے، اکیلے جاتے، رات کی گھڑی میں جاتے، خاموشی سے نکل جاتے۔ آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ اکثر و بیشتر جاتے اور آپ کا جانا کسی کو بھی معلوم نہ ہوتا، کبھی کبھی تو آپ کے ازواج مطہرات کو بھی نہ معلوم ہوتا، خاموشی سے آپ نکل جاتے۔ تو یہ زیارت قبور، قبروں کی زیارت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی بڑی خاص كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تم لوگوں کو روک دیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے۔ شروع اسلام، ابتداء اسلام کی بات ہے کہ روک دیا، لوگوں کے اندر توحید مضبوط ہو جائے، شرک سے لوگ بچ جائیں اور شرک کی طرف لوگوں کا رجحان ختم ہو جائے۔ ابتداء اسلام میں توحید مضبوط کرنے کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی، اسی سے مدد مانگنی، اس کے لیے میں نے منع کر دیا تھا۔ لیکن اب لوگوں کی توحید مضبوط ہو گئی، ایمان مضبوط ہو گیا، اللہ پر یقین مکمل ہو گیا، فزوروها، تو قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلانے والی چیز ہے۔ زیارت قبور کس لیے ہم جاتے ہیں؟ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی غور کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہاں جانا ہے، مر کر ہر انسان کو جانا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اپنی اچھائیوں کا، اپنی برائیوں کا حساب دینا ہے۔ تو یہ چیز آخرت کی یاد بھی دلاتی ہے، اور اس کے ذریعے بخشش اور مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ ہم استعانت، مدد نہیں مانگ سکتے کسی سے، ہم جب بھی جاتے ہیں اسی لیے تاکہ ان کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کریں اور اپنی آخرت یاد کریں، فکر آخرت، تاکہ آخرت کی فکر ہو اور ہم آخرت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس دنیا سے جانے کے لیے ہم اچھے اعمال کر کے تیاری کریں، اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے ہم کو، اس بات کی ہمیں یاد دہانی ہو جائے، ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ در حقیقت زیارت قبور یعنی قبروں کی زیارت یا مسلمانوں کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے دعا کرنے کے لیے جانا، اس کے لیے کوئی مہینہ، کوئی گھڑی، کوئی تاریخ، کوئی وقت خاص نہیں۔ اسلام میں اس کا کہیں بھی کوئی ثبوت موجود نہیں۔ شعبان کا مہینہ، یہ مہینہ کیوں اور کس لیے، اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی کہ اس مہینے میں روزہ اس لیے بکثرت رکھتا ہوں، اس لیے اس قدر کثرت سے رکھتا ہوں کہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت کروں۔ اس کے علاوہ جو چیز ہے اس کا شریعت سے، اسلام سے تعلق نہیں۔ شریعت میں وہی چیز حجت ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ کام کتنا ہی اچھا، کتنا ہی بھلا، کتنا ہی پیارا کیوں نہ لگے، دیکھنے میں ہر چیز اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ اچھی۔ تو یہ عبادت جو ہے، کوئی بھی عبادت ہو، جب تک شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، قرآن اور حدیث کی اس پر مہر نہیں لگی، وہ دیکھنے میں بھلے ہی جتنی اچھی معلوم ہو، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں خبر نہ دوں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کر کے بھی گھاٹے میں، عمل کر کے، نیکیاں کر کے بھی گھاٹے میں، نقصان میں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی ساری کوشش، ساری محنت رائگاں برباد ہو گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ بھرم اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کر رہے ہیں، وہ اچھائی کر رہے ہیں، وہ بھلائی کا کام کر رہے ہیں، لیکن
وہ دھوکے میں ہیں، ان کی ساری کوشش، ساری محنت، ساری عبادت رائگاں ہو گئی. قوم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھائی کر رہے ہیں. تو ہم جو بھی کام کریں اور ہم جو بھی سمجھیں، ہمارا کرنا اور ہمارا سمجھنا اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کا کام ہے، تو ہمارے سمجھنے سے تو کوئی چیز نہیں ہوتی. یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا. ہم سمجھیں کہ یہ کام نیکی کا ہے، ہم نے کر لیا. ہم سمجھیں کہ یہ کام نیکی کا ہے، ہم نے کر لیا. ہم نے فلاں تاریخ کو روزہ رکھ لیا، فلاں تاریخ کو چلے گئے، ہم نے وہاں رات پر عبادت کر لی، اور فلاں تاریخ کو گئے ہم نے زیارت کر لی. لیکن ہمارے سمجھنے سے فرق نہیں پڑتا. بہت سارے لوگ خسارے میں ہوں گے، قیامت کے گھاٹے میں ہوں گے. ان کی دنیا کی ساری کوشش، نیکیاں، عبادت میں برباد رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں لگی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ نیکی کر رہے. ہم بھی دھوکے میں ہیں، دھوکہ ختم ہو جانا چاہیے، اس دھوکے سے باہر نکلنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. کیا اس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہے؟ بس ہم کرتے رہتے ہیں. بھیڑ ہے، اس بھیڑ کے پیچھے ہم بھی بھاگ رہے ہیں. ایک جماعت ہے، اس کے پیچھے ہم بھی بھاگ رہے ہیں. ہم نے کبھی غور کرنے کی کوشش نہیں کہ ہم نے جو کام کیا اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کی مہر موجود ہے. تو یہ ہم سے پوچھا جائے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بھیڑ تھی، ایک جماعت تھی، ہم نے دیکھا کیا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے غور کیا، تحقیق کیا؟ بہت سارے لوگ گھاٹے اور نقصان میں، عمل کرتے بھی گھاٹے میں، نقصان میں، کیونکہ وہ نیکی جسے سمجھتے تھے وہ نیکی تھی نہیں. وہ تو بدعت تھی، وہ ضلالت تھی، وہ گمراہی تھی، اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے ہمیں یہ رمضان مبارک سے پہلے جو مہینہ شعبان کا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، بدعت و ضلالت سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تو ہمیں اور تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک دنیا میں دار الاسلام پر خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.